السلام علیکم ویورز، وسیم راجہ فرام اپیولنس ریئلٹرز اینڈ بلڈرز بیریئر ٹاؤن کراچی۔ آج میں آبویسلی ایک کلوزنگ ڈاؤن جو اسٹیٹمنٹ ہے یا کرنٹ مارکیٹ سنیریو کہہ لیں یا جو فیوچر پرسپیکٹ ہیں بیریئر ٹاؤن کراچی مارکیٹ کے، وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرسٹ آف آل اگر ہم کرنٹ مارکیٹ کی جو سنیریو اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اسٹیبلٹی ہمیں ملتی ہے دیکھنے کو۔ ایز سچ کوئی ڈاؤن فال یا اس طرح کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آئی جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے آفٹر جو ہے 6 جون کا جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد ہماری بھی ایکسپیکٹیشن کچھ ایسی تھیں کہ شاید مارکیٹ میں ایک ڈاؤن فال آئے گا، بٹ ڈاؤن فال نہیں آیا، ایک اسٹیبلٹی رہی ہے، کنسسٹنٹ اسٹیبلٹی رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ کہیں جہاں پہ کسی نے سیلر نے کوشش یہ کی ہو کہ میں سستی چیز کر کے بیچ دوں اور میں یہاں سے نکل جاؤں، یا باغا دوڑی والا کام نہیں ہوا۔ ڈیفینیٹلی جو چھوٹے انویسٹر ہوتے ہیں، جو چھوٹی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جن لوگوں کے لیے، ان کے لیے ایک ویلڈ اور بڑا اسٹرانگ قسم کا کنسرن پیدا ہوا تھا کہ اس سچویشن کے بعد جو 6 جون کا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی، آگے چیزیں کس طرح ڈاؤن فال ہوں گی۔ بٹ اگین کہ اسٹیبلٹی رہی ہے۔ لوگوں کو جو چھوٹا انویسٹر میں نے ذکر کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے جو لوگ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس سے وہ کوئی بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ تو ان لوگوں کے کنسرن ضرور تھے، وہ لوگوں کی پریشانی ضرور تھی۔ یہ 1-2 مہینے کچھ لوگوں کو ویٹ بھی کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر بائر اور سیلر دونوں جو ہیں وہ اس وقت ویٹ اینڈ واچ پروسیس میں چلے گئے۔ یہ جو پچھلے 2 ماہ گزرے ہیں یا ابھی یہ عید کے دن جو گزر رہے ہیں یا عید کے بعد بھی تھوڑے دن جو گزریں گے، یہی سچویشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی رہے گی، لوگ ویٹ اینڈ واچ پروسیس میں رہیں گے۔ بٹ جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں، جو مارکیٹ کا جو بوم جو تھا آج سے 2 ماہ پہلے، جو ایک سچویشن بنی ہوئی تھی کہ ہر ویک آپ کہہ لیں کہ ریٹ انکریز ہو رہا تھا، تو وہ سچویشن دوبارہ سے ایکسپیکٹیشن اس کی موجود ہے۔ کیوں کہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ کرنے کا، وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے بیریئر ٹاؤن کراچی کو امپیکٹ کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیریئر ٹاؤن کراچی ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے اور پاکستان کے اندر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ٹاپ لیڈنگ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ لیں یا پروجیکٹ کہہ لیں، یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو موسم کا جو فیکٹرز ہے، اگر ہم ریسنٹلی 1-2 دن پہلے دیکھتے ہیں تو جو بارش ہوئی ہے مونسون کی کراچی میں، پہلا جو اسپیل تھا اس میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ہی بارش ہوئی تو سون آفٹر لائٹس چلی گئی اور بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچی، ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنی۔ بٹ اللہ کا فضل رہا کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے اندر بارش رحمت بنتی ہے نہ کہ زحمت۔ بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے، کراچی میں کروڑوں کی تعداد میں آبادی رہتی ہے، بہت سارے غریب لوگ ہیں بیچارے، بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اور جس کا منہ بولتا ثبوت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جب مونسون کی بارشیں ہوئی تھیں تو اس کے فوراً بعد بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ ایک یکدم بوم کر گئی، یکدم اس کے اندر ڈیمانڈ اس قدر زیادہ آ گئی کہ اویلیبلٹی کم تھی اور ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی، تو ڈیمانڈ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ریٹ میں بھی اچھی خاصی انکریزمنٹ آئی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو 50 سے 60 لاکھ تک لوگوں نے یہاں سے ود ان لاسٹ 6 منتھس جو ہے وہ اپنا مارجن 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کے اوپر اٹھایا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انویسٹر کو بھی اور کلائنٹس کو بھی، جو اینڈ یوزر ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہیں، کیونکہ اگر آج کوئی چیز آپ نے آج سے 2 مہینے پہلے، 4 مہینے، 6 مہینے پہلے لی ہے یا اب ان نیئر فیوچر اگلے 2-3-4 مہینوں میں آپ کوئی بائنگ کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو آنے والے ٹائم میں وہ فردر اس کے اوپر آپ کو ROI ملے گا۔ بارشوں کے بعد جو ہم سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اٹ ول بی دا سچویشن اگین، کہ دوبارہ سے اسی طرح ایک ڈیمانڈ بڑھے گی، لوگوں کا رش پڑے گا اور مارکیٹ کے اندر ایک بوم آئے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کی فیکٹر ہے جو بیریئر ٹاؤن کراچی کو اس وقت پرائم لائٹ میں لے کے آیا ہوا ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ، اس کی سب سے جو میجر وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری نیشنل اکانومی، ہمارے جو اکنامیکل فگرز ہیں، اگر ہم ان کو اسٹڈی انالائز کرتے ہیں تو وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہی ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی اچھا خاصا اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ بہت سارے فورن جو انویسٹرز ہیں وہ بھی اب پاکستان میں اٹریکٹ ہو رہے ہیں، جس میں بہت ساری اچھی پالیسیز ہیں جو اس گورنمنٹ کی طرف سے انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں، اسپیشلی SCCP کی طرف سے۔ اور SCCP کا اگر ہم ریسنٹ ریکارڈ دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ 6 ماہ کا اگر ہم ریکارڈ دیکھتے ہیں تو جتنی کمپنیز SCCP کے ساتھ ان 6 ماہ کے اندر ریئل اسٹیٹ کی رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اس کا ہمیں جو لیٹسٹ اپڈیٹڈ ہسٹری ہے ہمارے پاس پاکستان کی، اس میں ہمیں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بیریئر ٹاؤن کی مارکیٹ کی گروئنگ میں۔
اس کی وجہ کہ جب اکانومی آپ کی نیشنل اکانومی اگر انڈسٹریز چلتی ہیں یا دیگر جتنے بھی بزنس ہیں، آئی ٹی ایک بہت بڑا جو ہے بزنس ہے کراچی، اسپیشلی کراچی سٹی کے اندر اس وقت ہم دنیا میں جو ہے لیڈنگ جو رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ارننگ کرتی ہیں، جو بزنس سے پروفٹ کماتے ہیں، جو باہر کے ملکوں سے پیسہ کما کے پاکستان لے کے آتے ہیں. اور آبویسلی جب اماؤنٹ ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں یا یوروز میں یا دیگر کسی بھی کرنسی میں آتی ہے تو وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، ایک بہت بڑی رقم آتی ہے. اور جب اکانومی بڑھے گی، پیسہ مزید پاکستان کے اندر آئے گا، تو پاکستان میں سب سے بیسٹ آپشن انویسٹمنٹ کے لیے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہی ہے. اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کے اندر سب سے بہترین جو پروجیکٹ ہے وہ بیریئر ٹاؤن کراچی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انویسٹرز کو اور جو لوگ یہاں پہ آگے رہنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. اور یہ وہ ریئل فیکٹرز ہیں جو آن ریکارڈ بلیک اینڈ وائٹ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ہم ویریس انالائزنگ چینلز جو ہیں اگر ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو وہاں سے ہمیں نظر آتی ہیں. ایس ایس سی پی کا ریکارڈ دیکھ لیں آپ اٹھا کے، آپ جو ہمارے اکنامک. اس کے علاوہ جو 7 ایئرز ریئل اسٹیٹ فیکٹر ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، 7 ایئرز ریئل اسٹیٹ فیکٹر مینس کہ اگر ہم گلوبلی یا انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 7 سال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر. اور وہ 7 سال، وہ جو 7 ایئرز ریئل اسٹیٹ فیکٹر ہے وہ بیریا نے کمپلیٹ کر لیا ہے. جیسا کہ جنوری 2021 سے لے کے جون 2006 تک، 1 جون 2006 تک کی میں بات کر رہا ہوں، ان بٹوین دیز 6 منتھ جو ٹائم میں ہے، اس میں بیریا نے تقریباً 100 ارب روپے کا بزنس کیا ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریا نے جو اپنے مشکل وقت تھا، جو بیریا کے لیے جو ایشوز تھے، جو پرابلمس تھے، وہ سارے کے سارے ریزولو کر کے اپنی محنت اور کاوش سے بیریا آگے بڑھتا رہا. اور آج 7 سال کے بعد بیریا اس جگہ پہ موجود ہے کہ یہاں پہ ایک بہترین ہارڈ پوائنٹ یہ بنا ہوا ہے انویسٹمنٹ کے لیے بھی ہے، اور اینڈ یوزر کے جو لوگ یہاں پہ آ کے رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ یہاں پہ آ کے کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین اٹریکشن پوائنٹ بن چکا ہے. یہی چیز سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر فیکٹرز میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، اکنامک فیکٹر ہے یا ویدر فیکٹر ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیریا کی گروئنگ مارکیٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں، اگلے تھوڑے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں گے کہ بقرہ عید یا آگے محرم کا سیزن بھی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کے نیکسٹ جو ہے عید الفطر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اچھی خاصی جو ہے بزنس کی ٹرانزیکشن یہاں پہ ہوتی ہیں. تو وی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور انشاءاللہ چیزیں پازیٹیو ہی رہیں گے. تب تک اور آنے والی جو بھی کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے میں اجازت دیں. ٹیک کیئر یور سیلف. اللہ حافظ. In a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time.